الیکٹورل ریفارمز کو لے کر پاکستان میں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن ایک خاص طریقے سے ہو اور اس میں مداخلت نہ ہو تو وہ اچھا الیکشن ہے، بلکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہار جاتا ہے اس کے لیے وہ برا الیکشن ہوتا ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایسا ہی الیکشن آزاد کشمیر میں ہوا تو نون لیگ ہار گئی، انہوں نے کہا جی دھاندلی ہے، پیپلز پارٹی نے کم دھاندلی کا شور مچایا، حکومت بڑی خوش ہو گئی۔ کراچی میں الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی جیت گئی، نون لیگ نے کہا دھاندلی ہے، پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کہا نہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈسکا کے الیکشن میں وہاں پہ بھی اسی طرح ہوا، گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اب اس مرتبہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کے کئی لوگ شکایت کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو گئی، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اور جو پی ایم ایل این ہے وہ اب دھاندلی کا نہیں کہہ رہی کیونکہ یہاں پہ وہ الیکشن جیت گئے۔ یہ الیکشن کم و بیش سارے ملتے جلتے ہوئے، کوئی زیادہ فرق ان میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دھاندلی والی کچھ چیزیں ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے اصلاحات آ سکتی ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں میں خاص طور پہ پی ایم ایل این وہ راضی دکھائی نہیں دیتی کہ وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کرے، یا کوئی ایسا میکینزم آ جائے، ایسی مشین آ جائے جو الیکشن کروائے، کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جائے جس میں الیکشن کو صاف اور شفاف کیا جا سکے، جن چیزوں پہ خدشات ہیں وہ خدشات دور کیے جا سکے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، ہم یہاں سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، مہنگائی پہ بھی جائیں گے، اکانومی کے معاملات دیکھیں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب آج کے پروگرام میں، اب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ فریحہ ادریس صاحبہ اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مزمل اسلم صاحب اینالسٹ ہیں، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے میں جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی الیکٹورل ریفارمز نہ کروانے کے پیچھے یا ان میں کوآپریٹ نہ کرنے کے پیچھے اپوزیشن وجہ یہ بتاتی ہے کہ کیونکہ فوج بطور ایک ادارہ مداخلت کر دیتی ہے الیکشن میں، تو وہ مداخلت اگر نہ ہو اور الیکشن کے اندر فوج شامل نہ ہو یا ادارے مداخلت نہ کریں یا اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ ہے، وہ نشاندہی وہاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب یہ الیکشن کا وقت آتا ہے تو موسٹ پروبلی پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن آرمی کو مختلف ڈیوٹیز سونپتا ہے۔ یہ حالانکہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ یہ صوبائی سیٹ اپ جو بھی ہے، مثلا پولیس ہے اگر سندھ میں تو یہ پی ایم ایل این اس پہ اعتماد نہیں کرے گی، جیسے پچھلے دنوں ہوا 249 کے الیکشن میں باویلا مچا دیا مفتاح اسماعیل نے کہ جناب یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیں۔ یہ خود ہی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ دوسرے پہ اعتماد نہیں، دھاندلی یہ دبا کے سارے کرتے ہیں۔ آپ سوچئے اب دھاندلی کا شور وہ مچا رہے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ تک کو نہیں بخشا، وہاں جا کے جعلی ڈاکومنٹ جمع کرائیں، تو کیا الیکشنوں میں جعلی کام نہیں کرتے ہوں گے یہ؟ یعنی جس کا حوصلہ اور جس کا گردہ اتنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی جا کے تو جعلی قسم کے کاغذات جو ہیں ایفیڈیوٹس اور یہ پیش کر دیتا ہے، وہ الیکشنوں میں بخشتا ہوگا کسی کو؟ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ انہوں نے دبا کے یہ خود یہ کرتے ہیں بے پناہ اس میں ریگنگ۔ اور ابھی پچھلے دنوں اعتزاز احسن صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہاں لاہور میں ہر کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے اپنے 20 سے 25 ہزار جعلی ووٹ رکھے ہوئے رجسٹر کیے۔ تو اصل مسئلہ سارا وہ ہے کہ اگر ریگنگ بند ہو جائے کسی طرح تو وہ ان کو بھائے گی نہیں، ان کو پسند نہیں آئے گی، اس پہ تنقید ہوگی، اس پہ سب کے اوپر الزامات عائد ہوں گے۔ یہ خود ریگنگ کر لیں، کامیاب ہو جائیں تو سب ٹھیک ہے۔ مشین کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آیا انہوں نے نہ اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھی، نہ اس کے اوپر کچھ بحث ہوئی، نہ اس کا کوئی اس کی کارگزاری کو دیکھا، باہر سے پہلے فتویٰ لگا دیا کہ جی یہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جہاں دھاندلی کے بند ہونے کے چانس ہے۔ میں نے مشین کا ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے، میں اس پہ قائل ہوں کہ اس میں بہت حد تک ریگنگ جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ کوئی ٹیکنیکل آدمی کوئی ٹیکنیکل چیز وہاں پہ اس میں نکال کے لے آئے، اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہر صورت اس میں لگتا یہی ہے کہ ریگنگ کرنی مشکل ہوگی، جعلی ووٹس ڈالنے مشکل ہوگی۔ میں جب دیکھنے گیا سر مشین کو تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور دنیا کو دکھائی بھی تھی اسی پروگرام کے چینل پہ
یہیں پہ. وہ ہوا یہ کہ میں اپنے ساتھ ایک دو ٹیکنیکل لوگوں کو بھی لے کر گیا تھا. میں نے ان سے کہا نکالو اس کے اندر کوئی نقص نکالو, کوئی چیز ٹیکنیکلی بتاؤ. تو انہوں نے اینڈ میں مجھے ایک سادی سی بات کی, ہو سکتا ہے کوئی اور آ کے بعد میں کل کو نکال دے نقص, لیکن ایک سادی بات جو انہوں نے اینڈ میں مجھے کی, انہوں نے کہا سر آپ نے دکاندار والا کیلکولیٹر دیکھا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا, وہ جو بہت پرانا کیلکولیٹر دکاندار کا. کہتا سر یہ وہ کیلکولیٹر ہے, اس کیلکولیٹر میں اگر کوئی فگر آپ ڈال دیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا ہیکر یا دنیا سے بڑے کا بڑا پروگرام ایکسپرٹ جو ہے وہ باہر سے اس کے ڈیجٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کا ایک پرانے زمانے کا کیلکولیٹر ہے. تو آپ آسانی سے انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا. بہرحال کوئی چیز ایسی ملی تو نہیں, لیکن اپوزیشن دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی, دیکھے گی تو پتہ چلے گا. رفیہ دیکھیں اس کے اوپر اب ایک کنسنسس اگر ہونا ہے تو وہ تب ہے جب سب نے بیٹھ کے مشین کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے. سارے اپنے اپنے ایکسپرٹس کو لائے, انہیں کہ نکالو کیڑے اس میں سے. اب الیکشن کمیشن نے جو کیڑے نکالے ہیں, جو 37 سوال انہوں نے کیے, یعنی وہ کہتے ہیں اس میں ایلفی ڈال دے گا کوئی, ایلفی دنیا کی کسی بھی مشین میں ڈال دیں آپ, وہ مشین خراب ہو جائے گی. تو یہ تو مشین کا قصور نہیں ہے, قصور تو ایلفی کا ہے کہ ایلفی جہاں ڈالیں وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے, مشین خراب ہو جاتی ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا مشین کی ایمانداری پہ شک ہے, اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ کہتے ہیں مشین جو ہے وہ فراڈ کو نہیں روک سکتی. پھر وہ کہتے ہیں مشین عورتوں کو گھروں سے لا کے ووٹ نہیں ڈلوا سکتی, یعنی عورتوں کی جو ووٹنگ کی شرح ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتی. اور ایسے بے شمار انہوں نے مذاق کیے ہیں یہ 37 سوالوں میں. تو ان کی بنیاد کے اوپر کیا اپوزیشن کو آپ کو لگتا ہے کہ صرف انہی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا مقدمہ قائم کریں؟ وہ خود بھی تو اس کو دیکھنا چاہیے آ کے. اس میں جو اصل بات ہے نا, ابھی آپ کہے تھے عمران صاحب کہ اپوزیشن سننے کو ہی بات تیار نہیں ہے. شروع میں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کا مجھے پوائنٹ آف ویو فرق لگا تھا. اعتزاز احسن صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے تو بڑا سپورٹ کیا تھا مشین کو. انہوں نے کہا تھا میں اپنی پارٹی سے بھی جا کے بات کروں گا کہ اس کو دیکھیں, اور میں کہوں گا کہ اس کو ضرور انکریج کیا جانا ہے ٹیکنالوجی کو. اور جس کے طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا تھا شروع میں, تو کچھ مجھے جو ہم نے بچپن میں سائنس کے بارے میں اپنے اسکولز میں پڑھا ہے وہ والے واقعات یاد آ رہے تھے کہ گیلیلیو سے ناراض ہو گئی پوری دنیا, یا جب بھی کسی نے آ کے سائنس کی بات کی تو لوگ ناراض ہو گئے تھے. ان دا ڈارک ایجز چرچ کے جو منسٹرز تھے, جو پریسٹ تھے, وہ ناراض ہو جاتے تھے کہ ذرا سی بھی کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو یا کوئی نئی بات ہو تو سب کو لگتا تھا کہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن اب وہ نکولا ٹیسلا کے مرنے کے بعد پتہ چلا دنیا کو یہ کون آدمی تھا. کئی سائنٹسٹ مر گئے, بعد میں پتہ چلا یہ کون ہے. اور اس وقت کے بھی وہ جو خوف و ہراس تھا اس کے بھی سیاسی محرکاتی تھے. وہ صرف ایک یہ نہیں تھا کہ ریلیجن سے ڈائریکٹ ان کنٹراسٹ بات کی جا رہی ہے جس کو وہ بنیاد بناتے تھے. اصل وجہ یہی تھی کہ جن کی دکانیں لگی ہوئی تھیں ان سب کو اپنی دکانیں خطرے میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اور اب اگر آ کے میں کینڈیڈلی اپنا اوپینین دوں تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہی لگتا ہے کہ کسی نے بھی اس کو اوپن مائنڈڈلی دیکھا ہی نہیں. اعتزاز احسن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, کچھ اور لوگوں نے دی, لیکن اس کے بعد اپنے سیاسی مفادات سامنے آ گئے. انفیکٹ اعتزاز احسن صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اس مشین سے وہ بہت سارے ان کی نظر میں, کیونکہ انہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ان کی بیگم لاہور سے الیکشن ہاری تھی تو وہ ایک پیپر انہوں نے بنایا تھا اور وہ لے کر بھی گئے تھے اس کو عدالت میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مختلف پنجاب کے الیکشن میں فرق پڑے گا اور کہیں نہیں پڑے گا اس مشین سے. اور وہ ان کے مطابق پنجاب کی کچھ کانسٹیچوئنسیز ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں ان کی نظر میں, جہاں پر ایکسٹرا ووٹ ہے یا پہ گوسٹ ووٹ ہے. جیسا کہ ایم کیو ایم کو ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں یہ کام کرتی رہی ہے ماضی میں, مگر وہ ٹھپے لگایا کرتے تھے, تھوڑا سا خوف و ہراس اور اپنا دبدبہ استعمال کرتے تھے. یہاں پہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے ہوا ہوا ہے اور کئی سالوں سے ہوا ہوا ہے, جو کہ گراس روٹ جماعت ہے ان کی, اس نے یہ کیا ہوا ہے. سو اس کو نقصان ہوگا, باقی کسی کو اس سے کوئی فرق پڑنے نہیں والا. نہ انٹیریئر سندھ میں پڑے گا, نہیں کہیں اور پڑے گا. جو آپ بات کریں ایلفی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جو کہ الیکشن کمیشن نے بات کی, ایلفی تو آپ پیپر میں بھی ڈال دیں گے تو وہ ووٹ خراب ہو جائے گا. سو یہ معاملات جو ہیں الیکشن کمیشن نے جو پوائنٹس دیے ہیں انہی کا جواب دینا ہے حکومت نے. باقی تو اپوزیشن کا اپنے جو معاملات ہیں وہ آگے رکھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. وہ ایک دم جھاریانہ پالیسی پہ اتر آئے ہیں. اصل بات چیت ان کی الیکشن کمیشن سے نہیں. اب جس طرح کے انہوں نے سوال پوچھے ہیں وہ سوال تو آپ انڈر میٹرک بچے کو پڑھائیں گے تو وہ جارحانہ ہو جائے گا.
یا وہ ہنسنا شروع کر دے گا یا وہ گلے پڑ جائے گا. یہ بات صحیح ہے، لیکن ہر بات میں بات چیت ہی ہو سکتی ہے. اب جو انہوں نے الزامات لگا دیے الیکشن کمیشن پہ، اس کے بعد تو بات بالکل ہیڈ آن کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. کچھ مجھے لگا تھا کل کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے الیکشن کمیشن کی، مجھے لگا تھوڑی سی لچک آئی ہے ان کے اندر. سو ہو سکتا ہے یہ بات ہو جائے طے بات چیت سے.